خواجہ آصف صاحب جن سے سفارتی گفتگو کا دور دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ پاکستان کے وزیر خارجہ بنے ہیں، اور دستگیر صاحب جن کو دفاع کا الف بے نہیں آتی ان کو دفاع کا وزیر بنایا گیا. تو یہ صاحب آپ کو ایک سیاست نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی پرفارمنس اس کا کوئی عنصر نہیں ہے. اس کے بعد دراڑیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ چودھری نثار صاحب جن کی بڑی خواہش تھی کہ ان کو وزیر خارجہ بنایا جائے، لیکن ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، ان کو بالکل ایک طرف کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ دانیال عزیز صاحب کا بھی سنا تھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ خدمت کی اور نوکری کی، لیکن ان کو بھی وہ چیز نہیں ملی جو کہ ان کی خواہش تھی، اور وہ بھی تشریف نہیں لائے. اس کے علاوہ ایک چیز بہت عیاں ہے کہ یہ زیادہ تر ان لوگوں کو لیا گیا ہے جو محترمہ مریم صاحبہ کی جو وہاں پہ میڈیا سیل تھی اس کے ساتھ جن کا تعلق تھا، طلال اور ایسے لوگ، ان کو لے لیا گیا ہے. لیکن یہ ابھی ابتدا ہے، ابھی شروعات ہے. آپ کو نظر آئے گا عنقریب کہ ان کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کی مزید شاخسانے آپ کو نظر آئیں گے. ابھی آج پہلا دن ہے، کچھ لوگوں نے حلف نہیں لیا، کچھ لوگوں کو حلف کے لیے بلایا نہیں، اور اس کے بعد اب آگے دیکھیں گے کہ آپ کس طرح یہ جو ٹینشنز ہیں ان کے اندر وہ باہر آتی. نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد ہمیں توقع تھی کہ اس فیصلے کو من و عن تسلیم کر لیا جائے گا، لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ باتیں تو بہت ہوتی تھی کہ ہم سپریم کورٹ کی بڑی عزت کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا بڑا خیال کرتے ہیں، بڑا بھرم ہے، اداروں کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. مختلف ان کے جو سپوکس پرسن تھے وہ بار بار آ کے یہی کہتے تھے کہ ہم اداروں کو بڑا رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جس طریقے کے یہ زبان استعمال ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے لیے، جس طریقے سے کھلے طور پہ برا بھلا کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ. پنجاب کے وزیر قانون جو ہے وہ کہتے ہیں فکس میچ ہے. دوسرے لوگ جو ہیں وہ ججوں کو اٹیک کر رہے ہیں. ایک میڈیا ہاؤس ہے وہ سٹوری پہ سٹوری دے رہا ہے ججوں کے خلاف. تھوڑا سا خیال آنا چاہیے ان کو. ہمیں جو مرضی کہہ لیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، آپ لوگ کہتے رہے. لیکن جس طریقے سے آپ نے سپریم کورٹ کو اٹیک کرنا شروع کیا ہے اور جس طریقے سے آپ نے نفی کرنی شروع کر دی ہے ان کے فیصلے کی. نواز شریف صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے مس لیڈ کیا، انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے اور اپنے بیرونی ملک اثاثے جو تھے ان کے بارے میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے سکے. لیکن وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اب بھی سارے فیصلے کر رہے ہیں. وزیر اعظم جاتا ہے وہاں پہ اور جا کے ان سے پوچھ کے اپنی کیبنٹ بناتا ہے. لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اداروں کا احترام ہمیں نظر نہیں آ رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک جج صاحب جو ہے وہ خیال کریں گے، دیکھیں گے، اوور سی کریں گے نیب کے جو کیسز ہیں. یہ فیصلے میں کہا گیا تھا. جب سپریم کورٹ نے جسٹس اعجاز الاحسن کو اپوائنٹ کیا ہے تو اب یہ ان کو ڈائریکٹلی اٹیک کر رہے ہیں اور مختلف تعویلیں اور مختلف سلسلے دے رہے ہیں. ان کے علاوہ مجھے بہت افسوس ہے کہ جو اپنے آپ کو سول سوسائٹی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے علم بردار سمجھتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہے ہیں اور کھلا اٹیک کر رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں. اگر آپ انسانی حقوق کے علم برداری کرتے ہو تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ انسانی حقوق کا الٹیمیٹ محافظ ہمارے ملک میں سپریم کورٹ ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سپریم کورٹ پہ حملہ کر رہے ہیں. آپ کو
آپ کی جو ایک رنجش یا ہیٹریڈ ہے پاکستان کے اداروں کے لیے، وہ آپ کو اس لیول پہ لے کے جا رہی ہے کہ آپ ان اداروں پہ بھی حملہ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی حملہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اور یہ ہے انسانی حقوق کے علمبردار، ان کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا، صرف اور صرف سپریم کورٹ میں برائی نظر آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک کرپٹ مافیا جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، فائنلی اس کا احتساب ہوا ہے. اور یہ لوگ جو علمبرداری کرتے ہیں انسانی حقوق کی اور باقی چیزوں کی، اور سول سوسائٹی کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ سول سوسائٹی جو ہے وہ آ کے ان اداروں کو اٹیک کر رہی ہے. نون لیگ سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. جو آپ کو ایک گری ہوئی کیمپین اور گری ہوئی نظر آ رہا ہے تحریک عمران خان صاحب کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف، ہمیں پتا تھا اس چیز کا، ہمیں اطلاع تھی اس چیز کی. ہمیں پتا تھا کہ اب یہ ڈسکوالیفیکیشن کے بعد، جب کہ سپریم کورٹ کے جیسے ادارے نے نااہل قرار دیا نواز شریف کو اور کہا ہے کہ یہ شخص انفٹ ہے پرائم منسٹر کے لیے، اس کے بعد ہمیں خبر ملی تھی کہ یہ اب ایک گری ہوئی گندی کیمپین جو ہے وہ لانچ کریں گے. اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گری ہوئی اور گندی کیمپین جو ہے لانچ ہوگی. اس کا ایک شاخسانہ آپ کو آج اسمبلی میں نظر آیا، جب بار بار اٹھ کے نئے وزیر اعظم سے لے کے باقی ممبران نے ایک ہی بات کی، ملک میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو بات کرنے کے لیے. کوئی ایجوکیشن کا مسئلہ نظر نہیں آتا، کوئی غربت کا نظر نہیں آتا، کوئی لوگوں کی پریشانی اور تکلیف نظر نہیں آتی. ان کو ایک ہی نظر آیا کہ جی بڑا یہ ہوا ہے اور تحقیق ہونی چاہیے. کیونکہ یہ خود ہی تو اس کے تحریک کرنے والے ہیں، یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، یہی محرک ہیں اس کے، ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. اور وہ آج آ گیا پارلیمنٹ میں، اور پھر ایک جلدی سے کمیٹی بنا دیں. ہمیں کسی تحقیق سے کوئی انکار نہیں ہے، تحریک انصاف کو کسی ایسی تحقیق سے کوئی انکار نہیں، لیکن تحقیق فیر اور غیر جانبدار ہونی چاہیے. یہ جو کمیٹی بنا رہے ہیں، میری ذاتی رائے میں پارٹی کا فیصلہ ابھی آئے گا اس پر، لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کمیٹی ہمارے سیاسی حریفوں کی ہے. کیونکہ پارلیمنٹ میں باقی لوگ جو بیٹھے ہیں وہ ہمارے سیاسی حریف ہیں، وہ کیسے غیر جانبدارانہ انکوائری کرے گی؟ وہ کیسے جو لوگ ہماری شکل نہیں دیکھنا چاہتے وہ ہمارے خلاف انکوائری کریں گے؟ وہ ہمارے ساتھ اوپر ججمنٹ پہ بیٹھیں گے جو خود محرک ہے اس کیمپین کے، وہ بیٹھیں گے. تو اس لیے یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے، میں پھر کہتا ہوں، ہم ہر تحقیق کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن ایک ایسی کمیٹی سے جو ہمارے سیاسی حریفوں کی کمیٹی ہوگی، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں نیچا دکھائے، جن کا پورا سیاسی مقصد یہ ہے کیا وہ کمیٹی کچھ کر سکے گی، کیا وہ فیئرلی کر سکے گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمیٹی جو ہے اس کا رول ٹھیک نہیں ہے. یہ کمیٹی ہمارے ایک غیر جانبدار طریقے سے، فیئر طریقے سے آرگومنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکے. لیکن ہمیں معلوم تھا کہ یہ گندی کیمپین آئے گی، اور یہ آ رہی ہے، آپ سب کو نظر آ رہی ہے، گری اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہو رہی ہے، اور ابھی یہ ختم نہیں ہو، آپ کو آئندہ آگے بھی نظر آئیں گی. ان کا مقصد اب معاملات کو اس لیول پہ لے جانا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ معاملات اس لیول پہ جائیں. ہم نہیں چاہتے کہ سیاست کی، کہ ان کو اگر عدالتوں نے ڈس آنیسٹ ڈکلیئر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کے اثاثے جو ہیں وہ کرپشن سے بنائے گئے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس معاملات میں ہم ایک گری ہوئی سطح پر جائیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس لیول پہ جایا جائے. تو میں صرف ان کے لیے کہتا ہوں ایک چیز، وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ جو شیشے کے گھر میں رہتے ہیں ان کو پتھر نہیں پھینکنے چاہیے. ہم نہیں اس طرف جانا چاہتے اور انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن آپ کا ماضی بھی سب کو یاد ہے، آپ کے لیڈران کرام کا ماضی بھی سب کو پتا ہے،
آپ کے جو کابینہ کے اس وقت لوگ ہیں ان کا بھی سب کو پتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس راستے پہ ہم سفر نہ کریں اور جو سیاست ہے اس کو اس سطح پہ نہ لے کے جائے, کیونکہ اگر سیاست اس سطح پہ گئی تو پھر بہت خرابی ہوگی. اور جن اقدار کی ہم بات کرتے ہیں, جن سیاسی اقدار کی ہم بات کرتے ہیں, وہ پھر سیاسی اقدار ہے آپ نے اب پامال کرنا شروع کر دی ہے. اس لیے میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں, ایسی سطح پہ نہ لے کے جائیں. یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے. بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ بے نظیر نون لیگ نے یہ کیا. ان کی تصویریں پھینکی گئی جہازوں سے اس لاہور شہر میں, تقریباً ننگی تصویریں ان کی پھینکی گئی. ہم لوگ جن کی عمر زیادہ ہے ہم نے خود دیکھا کہ جہازوں سے تصویریں پھینکی گئی. محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کی تصویریں پھینکی گئی. جو جمائمہ بی بی کے ساتھ انہوں نے کیا, جھوٹے مقدمے بنائے اور اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کی. اس کے بعد ابھی محترمہ شیرین مزاری کے ساتھ جس طرح کی زبان استعمال کی انہوں نے عدالت کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر, وہ بھی آپ کو سب پتا ہے. سو ان کا ماضی پتا ہے, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ ان کا ماضی جو ہے عدالت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. لیکن ہمارا خیال تھا کہ اب کچھ تو ہوش کے ناخن لیں گے. لیکن پرابلم ان کا یہ ہے کہ وہ کرپشن ان کی اب کھل گئی ہے, لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ کیا لوٹ مار انہوں نے کی ہے, اور اس لیے اب یہ اونچے ہتھ کنڈوں پہ نون لیگ اتر آئی. تو اس کا ہم بھرپور جواب دیں گے. لیکن اب بھی کہتے ہیں کہ اس راستے پہ نہ جائے تو بہتر ہوگا. اس کے علاوہ لاہور کا ایک بائی الیکشن آ رہا ہے این اے 120 میں. حالات تو ان کے یہ ہے کہ یہ ان کے وزیر اعلیٰ جو اپنے آپ کو پھرتی اور چابک دستی کا ایک نمونہ سمجھتے ہیں, اور ان کا خیال تھا کہ عوام کی ان کے دل میں بے پناہ محبت ہے. آخری خبریں آنے تک وہ این اے 120 کے الیکشن سے بھاگ چکے ہیں. وہ عوام کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں, اور ہماری ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ان کا مقابلہ کرنے کے تیار نہیں. لیکن اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کرنی شروع کر دی ہیں اس حلقے میں بھی, اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹر یاسمین صاحبہ بتائیں گی. ایک سیکنڈ. ہاں جی, ایک تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو شیڈیول ہے وہ آ گیا. شیڈیول سامنے آ گیا. جب الیکشن کا شیڈیول آ جاتا ہے تو اس الیکشن کے شیڈیول کے بعد نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے ادھر, اور کیمپیننگ کے لیے خاص طور پہ انہوں نے منع کر دیا ہے کہ آپ نہ کوئی منسٹر نہ کوئی اور آ سکتا ہے وہاں. تیسری اہم چیز ہے کہ جی جب شیڈیول آ جاتا ہے تو پھر ہم ووٹر لسٹ مانگتے ہیں. اب ووٹر لسٹ کے بارے میں کل بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک خبر ہم نے دی تھی کہ ہم نے ووٹر لسٹ چیلنج کر دی ہے. وہ میں آپ کو اس لیے کل تک میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا, آج پریس کانفرنس میں رکھنا چاہ رہی تھی. پچھلی دفعہ الیکشن کے اندر 2,95,000 ووٹ ٹوٹل تھے ہمارے علاقے کے اندر. 2,95,000. ہم نے ووٹر لسٹ جو مانگی, اور یہ اس کی رسید ہے کہ آپ کو پیسے دے کے مانگنی پڑتی ہے نا, یہ اس کی رسید ہے. ہم نے ان سے جا کے ووٹر لسٹ مانگی. اس ووٹر لسٹ جو ہمیں انہوں نے دی وہ انکمپلیٹ تھی. انہوں نے ہمیں 2016 کی 31 دسمبر تک لسٹ دی. 2016 کی 31 دسمبر تک لسٹ دی ہے. حالانکہ اکارڈنگ ٹو رولز جو پہلی تاریخ انہوں نے 1 اگست کو اناؤنسمنٹ کی تو 31 جولائی تک جتنے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس لسٹ ہونی چاہیے تھی. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے جو لسٹ دی اس میں 3,25,653 ووٹ انہوں نے دیے ہیں 31 دسمبر تک. اس کے مطابق 3 سال کے اندر 30,000 ووٹ بڑھی. آپ اس کی ایوریج نکالیں, اوسط نکالیں تو پتہ لگتا ہے کہ 10,000 ووٹ ہر سال بڑھی. اب یہ 7 مہینے کی جو ووٹ آنی ہے ہمیں شنید ہے کہ جو کو 25,000 ووٹ
بڑھنے لگی. تو میں نے ویسے سوچا کہ شاید 18 سال پہلے اچانک اس حلقے کے اندر بچوں کی تعداد جو پیدائش کی تو شاید بہت بڑھ گئی تھی, کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جی بچے پیدا ہوتے ہیں, پھر بڑے ہوتے ہیں 18 سال کی عمر میں, پھر ان کی ووٹ بنتی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھی ایڈیشن ہوتی ہے. تو شاید اچانک اس سال بہت زیادہ پیدائش ہو گئی, کیونکہ اگر 30,000 ووٹ بڑھ رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ماجرا تو ہوگا نا. میں تو کیونکہ میں سائنس اسٹوڈنٹ, میں تو امیڈیٹ انالیسس کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ بھئی یہ کس طرح ہوا, کیونکہ ہمیں نہ تو انہوں نے ابھی دی, اور انہوں نے کہا جی ہمارا خیال ہے کو 25 سے 30,000, یعنی جو ویسے ایوریج 10,000 لیول بڑھ رہا تھا ہر سال, وہ اچانک 7 مہینے کے اندر 30,000 بڑھ گیا. مطلب دس از واٹ دے ہیو سیڈ. انہوں نے کہا ہمارے پاس مکمل ریکارڈ نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس پورا ریکارڈ نہیں ہے, ہم آپ کو مکمل لسٹ نہیں دے سکتے, ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے. ہم نے ان سے کہا کہ جی کل ہم نے ان کو اپلیکیشن دی کہ آپ نے ہمیں مکمل لسٹ نہیں دی, ہمیں جلد سے جلد مکمل لسٹ دیجیے, بیکاز ہمیں پتہ چلنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں, آپ کو کچھ چیزیں میں بتانا چاہتی ہوں. جو بھی منوورنگ ہوگی, یہ ویسے بھی انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, بہت پڑھے لکھے ہیں دھاندلی کے اندر. اب کہیں نہ کہیں تو دھاندلی کرنی تھی, ان کو کیا پتا تھا کہ اچانک الیکشن آ جائے گی سر کے اوپر. اب اس کے اندر دے ہیو ڈیلیڈ دیٹ 7 months. اس 7 months کے اندر پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جب آپ یہ بلاک کوڈز جو ہیں آلریڈی بنے ہوئے ہیں, بلاک کوڈز بنے ہوئے ہیں, جب آپ اس میں 30,000 بندے ایڈ کریں گے تو بلاک کوڈ تبدیل ہوں گے. لیکن جب آپ 30,000 بندے ایڈ کریں گے تو بلاک کوڈ مزید تبدیل ہوں گے. پھر وہ تبدیلی آئے گی کہ جی وہ ان کو تو سب خبر ہوگی, اور ہم کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا, اور ہم پھر گلی گلی اور وہ ٹکرے مارتے پھریں گے کہ ہمیں بتاؤ بھئی یہ ووٹر لسٹ کیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, پری پول ریگنگ ماشاءاللہ خوب دھڑلے سے شروع ہو گئی ہے. کیونکہ اگر ووٹر لسٹ جس کے بیس پہ ہم نے ساری الیکشن لڑنی ہے وہی ناقص ہو, تو آپ بتا دیجئے کہ ہم کس طرح لڑیں گے. پھر دوسری بات, مسلسل یہ کہا جا رہا ہے بائیو میٹرکس ہے, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا بائیو میٹرکس ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی آدھا بائیو میٹرک ہوگا, آدھا مینول ہوگا, یا پتہ نہیں مینول ہوگا. الیکشن کو آج 6 ہفتے رہ گئے. 6 ہفتے کے اندر اگر بائیو میٹرک ہونا ہے تو آپ کس طرح لوگوں کو بتائیں گے بائیو میٹرک ہونا ہے. مطلب پیپل ہیو ٹو بی ایجوکیٹڈ, پیپل ہیو ٹو بی ٹرینڈ. یہ ایک نیا طریقہ آنا ہے, اور نیا طریقہ آپ یہاں استعمال کرنے لگے ہیں, تو پھر اس کی پراپر تیاری کروائیں گے آپ لوگوں کی, کیسے لوگوں کو سمجھ آئے گی. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں. پھر اگر آپ نے آدھی بائیو میٹرک کی اور آدھی مینول کی, the result will be biased. ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کس طرح کا رزلٹ, how will it be balanced then. پھر اب مقصد یہ ہے کہ ایک سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے ان کو. کراچی کے اندر یہ سامنا کرنا پڑا کہ سلمان غنی وہ جو ہے ان کی نام, ہاں غنی صاحب جو ہے, ان کا جو رزلٹ ہے اس کے اوپر کانٹرڈکشن اس لیے چل گئی کہ جب رزلٹ آیا تو فوج نے وہاں کھڑے ہو کے کہا, جو پریزائڈنگ افسر تھا, کہ آپ یہ واٹس ایپ کریں, یہ رزلٹ جو ہے یہ اس کی تصویر لیں اور آپ آر او کو واٹس ایپ کر دیں. انہوں نے اس وقت تک پریزائڈنگ افسروں کو باہر نکلنے نہیں دیا جب تک سارے پریزائڈنگ افسر نے واٹس ایپ رزلٹ کو نہیں کیا. جب رزلٹ واٹس ایپ ہو کے چلا گیا تو جو وہ رزلٹ وہاں سے اناؤنس ہوا اس میں 22,000 ووٹ کا فرق آ گیا, جو ٹوٹل واٹس ایپ کا رزلٹ ہے. اب مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کیوں آئی ہوں. میں آپ کے سامنے اس لیے آئی ہوں کہ دیکھیں, پچھلی دفعہ تو مجھے ان ساری چیزوں کی کوئی سمجھ نہیں تھی. میں نے تو سمجھا تھا الیکشن جو ہے کہ ایک بڑا آنیسٹ پروسیس ہوتا ہے, میں ووٹ مانگوں گی, جو مجھے ووٹ دینا چاہے گا وہ مجھے ووٹ دے دے گا, جو میرے خلاف دینا چاہے گا وہ میرے خلاف دے جائے گا. مطلب اٹ واز مائی سمپلسٹی, بے وقوفی تھی میری. لیکن پچھلے 4 سال کے اندر خان صاحب نے ہمیں کافی پڑھا دیا, ہمیں الیکشن کا سسٹم تو صحیح سمجھ آ گیا. اب الیکشن کا سسٹم صحیح سمجھنے میں 2 بڑی اہم چیزیں ہیں کہ یہ رزلٹ جو ہے یہ پریزائڈنگ افسر واٹس ایپ کرے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ جس طرح میڈیا نے ایک بہت اہم رول پلے کیا ہے پاناما لیکس کے اندر, آپ لوگوں کا بہت اہم رول تھا.
آج پاناما لیکس کے اوپر ایک سٹنگ پرائم منسٹر کا گھر جانا جو تھا، اس میں اگر ہم نے شور مچایا تو اس میں 80% کریڈٹ میں میڈیا کو اس لیے دیتی کہ اگر میں باہر شور مچاتی رہتی اور ساری دنیا کو میرے شور کرنا پتہ چلتا تو بات ہی نہ چلتی آگے. یہ تو آپ لوگوں نے ہمارا شور پہنچایا، اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں نے ہمیں مدد کی کہ ہم پاکستان کے اندر انصاف اور عدل کا بول بالا کریں. انصاف اور عدل اب حکمران کے لیے اور غریب آدمی کے لیے برابر ہو گیا ہے. کٹہرے میں دونوں کھڑے ہوں گے اور آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور پھر گھر بھی گئے، اور ابھی نیب کے اندر سارا پرفارمنس. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بصارت سے ہم آپ کو ہر چیز ایک ایک جی میں بتانے لگی ہیں جی. ہاں جی میں آپ کو اب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، میں آپ کو ہر چیز ساتھ ساتھ اس لیے بتاتی چلی جاؤں گی کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ فائنل لسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں اور ہمیں پتہ چلے. اس میں بہت ساری اس وقت ہے، آپ کو جب لسٹ دیتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ کتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں، کتنے ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، کوئی ایسی انفارمیشن نہیں. پھر دوسری بات ہے پری پول ریگنگ کا عالم دیکھیے کیا ہے. وہ نواز شریف جس نے قوم کا پیسہ لوٹا، اپنے باہر بڑے بڑے محلات کھڑے کیے، اپنے بچوں کی تجوریاں بھری، اس نواز شریف صاحب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سفر کرنے لگے نا، مری سے وہ سفر کر کے لاہور آنے لگے، تو آپ کے اور میرے پیسے سے ان کو باقاعدہ پروٹیکٹ کیا جائے گا. اور ایک کرپٹ آدمی کے لیے 8000 پولیس تو صرف یہاں تعینات ہوئی. آپ نے یہ ساری خبر سن لی ہے نا جی. یہ میرے اور آپ کے پیسے سے. وائی ڈز ہی ڈیزرو دیٹ؟ مطلب کیا ہے؟ ان کو یہ خطرہ ہے کہ لوگ ان کو ماریں گے؟ مطلب اگر ان کا یہ خطرہ ہے کہ لوگ ان کو ماریں گے تو ان کو خاموشی سے جہاز میں اڑ کے یہاں خاموشی سے گھر آ جانا چاہیے. نو، ہی از ڈوئنگ اے پری پول ریگنگ. کیونکہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ آئیں گے راوی کے پل سے. راوی کے پل سے پھر وہ گزریں گے کہاں سے؟ حلقہ 120. پھر وہ داتا دربار پہ سلام کریں گے. داتا دربار کہاں ہے؟ حلقہ 120 میں. اور آپ کے سارا وہ جو کہتے ہیں نا ہم نے کوئی پری پول ریگنگ نہیں کرنی، ہم نے کچھ نہیں کرنا، وہ سارے وہ جو ان کے غلامانہ ذہنیت کے سارے منسٹر ہیں وہ سلام کرتے ہوئے وہاں سے گزریں گے. بریکنگ آل پروٹوکال. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. دیز آر گوئنگ ٹو ہیپن. اور پھر سب سے بڑی بات ہے ان کو فضائیہ پروٹیکشن بھی دی جا رہی ہے. یعنی یہ نہیں صرف کہ آپ زمین پہ جو چل رہی ہے، ان کو فضا پہ بھی پروٹیکشن دی جائے گی کہ پتہ نہیں فضا سے کسی نے بم مار دینا یا کیا کر دینا. تھرڈ امپورٹنٹ ایشو، آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا سیل وہاں سے شفٹ ہو کے پنجاب آ گیا، لاہور. اور لاہور میں جہاں میڈیا سیل آیا، مریم بی بی جو ہیں وہ انچارج ہیں اس میڈیا سیل کی. آن واٹ بیسس؟ دا میڈیا سیل از رن آن گورنمنٹ منی. حکومت کے پیسوں پہ رن ہوتی ہے. اس کے جتنے لوگ ملازمین ہیں وہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں. تو اس کو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہاؤ از مریم نواز گوئنگ ٹو رن اٹ. یعنی ان کو اتنا خطرہ پڑ گیا مجھ ایک خاتون سے، مجھ مسکین سے بندے سے اتنا خطرہ پڑ گیا کہ پہلے تو شہباز شریف نے کہا میں نہیں لڑتا، پھر انہوں نے کہا جی اب شاید کلثوم بی بی آئیں گی، انہوں نے شاید کہا میں بھی نہیں لڑنے لگی. ابھی تو ان کا کینڈیڈیٹ کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو فل پومپ اینڈ شو کے ساتھ کہ جی ابھی تو نون لیگ ابھی زندہ ہے، اس کا دکھانے کا ڈرامہ پورے کریں گے. پھر آپ میڈیا سیل شفٹ کر کے یہاں آپ ہمارے کیمپین کے خلاف ایک میڈیا اسٹریٹجی. تو میں ان ساری چیزوں پہ آپ کے سامنے بھی اپنے اعتراضات جو ہیں ان کا بتا رہی ہوں. اور ہم کل اس کے بارے میں اپلیکیشن بھی دائر کریں گے. ایک اپلیکیشن ہم آلریڈی لسٹ کے اوپر دائر کر چکے ہیں، لیکن اس طرح کے جو کام ہیں ان کے اوپر بھی ہم اپلیکیشن دائر کر رہے ہیں. اچھا شفقت صاحب یہ بتائیے گا کہ عائشہ بلے کے معاملے پہ پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے، اس کو تو آپ نے غالباً مسترد کر دیا. آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ شفاف تحقیقات ہو سکتی ہیں؟ کیا کمیشن کوئی بننا چاہیے یا JIT وغیرہ کوئی بننے چاہیے؟ دیکھیں فارم جو ہے وہ طے ہو سکتی ہے، لیکن ایک جو اصول ہے اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی نا. اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی قسم کی تحقیقات ہو تو وہ غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے، منصفانہ ہونی چاہیے، اور اس کے کرنے والے ایسے لوگ ہوں
जो किसी तरफ उनका झुकाव नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी में जहां रूलिंग पार्टी की अक्सरियत होगी, जहां हमारे बाकी सियासी हरीफ जो है वो सारे बैठे होंगे, तो वो मुझे आप खुद बताएं कि किस तरह एक पार्लियामेंट्री कमेटी एक ऐसे मामलात में जिसमें तकरीबन एक लिहाज से कानूनी तौर पे देखना पड़ेगा उसको, वो कैसे कर सकती है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन कानून के और इंसाफ के सारे तकाजे पूरे करके इंशाल्लाह। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि N120 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उन्होंने हुक्मरान लीग पर प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम भी लगा